لندن ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے اور فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے 600 صفحات پر مشتمل. اس میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی کو کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. ارشد شریف جو کہ شہید ہیں، اینکر پرسن تھے، صحافی تھے، اس حوالے سے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پس منظر کیا ہے اس کا، یہ بھی سارا آپ کے سامنے رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں. میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان تلوری. کیسر تلوری، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. ناظرین، لندن ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے اور شہید ارشد شریف کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی چل رہا تھا اور اس کے اندر کئی لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا اور آئی ایس آئی کا بار بار ذکر کیا جا رہا تھا. کیسر خان تنولی کی جانب بڑھتے ہیں، سارے معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیسر تنولی، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ جو کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف سر فہرست ہمیں نظر آتے ہیں، خلاف پاکستان کی باتیں کرنا، پاک فوج کے خلاف باتیں کرنا. اس کیس میں وہ بھی تھے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر صاحب بھی ڈیفینڈر تھے. تو کیا کچھ تفصیلات آپ کے پاس؟ بہت شکریہ صدیق. جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، خاص طور پہ یہ جو بگوڑا عادل راجہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ آئی ایس آئی ان کے خوابوں میں بھی آتی ہے. آئی ایس آئی رات کو ان کو جگاتی بھی ہے، آئی ایس آئی ان کو رات کو ڈراتی بھی ہے خوابوں میں. مطلب کہ ان کا آئی ایس آئی کا اتنا، اور یہ بہت اچھے سے جانتے بھی ہیں، اتنا غم، اور ان سے یہ کیا جانتے ہیں ان کی کیا اوقات ہے. یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تو بگوڑے ہیں. یاد رکھیں، میں اکثر ان کے حوالے سے بات کرتا ہوں. پاکستان سے جتنے بھی لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگے ہیں، اس میں چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ کوئی تھکڑ قسم کے تھرڈ کلاس قسم کے سیاستدان ہیں، یا کوئی پروفیسر ہیں، جو بھی جس نے اس ملک کو چھوڑا اور اس ملک کو چھوڑ کے جا کے اس نے باہر اس ملک کے خلاف یا اس ملک کے اداروں کے خلاف کوئی بات کی ہے، اس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر رہ کے پاکستانی اداروں کے اندر جو بدعنوانیاں ہیں، کرپشن ہے یا کوئی غلط کام ہے، اس کے حوالے سے اگر کوئی آپ بات کریں گے نا، تو ہم آپ کو ساتھ مکمل تعاون کریں گے، سپورٹ کریں گے، آپ کے بات کو آگے پھیلائیں گے بھی، بتائیں گے بھی کہ ہاں یار، آپ کم از کم یہاں پر رہ کے اس ادارے کے حوالے سے بات کر رہے ہو، اس بندے کے حوالے سے بات کر رہے ہو، کوئی ثبوت آپ کے پاس ہوں گے. جب آپ نے اس ملک کو چھوڑ دیا، باہر چلے گئے اور پھر آپ نے بکواسیات شروع کر دی، آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، کاغذوں میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے. تو آپ جس عدالت میں بھی جائیں گے، وہاں پر آپ کی جو ہے نا سبکی ہوگی، آپ کو جو ہے نا وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ ہاریں گے، آپ ذلیل و رسوا ہوں گے. اسی طرح یہ بگوڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. فنڈڈ ہے نا، فنڈڈ ہے. مطلب ان کے لیے بات کرنا جو ہے نا وہ وقت کا ضیاع ہے. یاد رکھیں، جتنے بھی لوگ ہیں، میں صرف یہ عادل راجہ بگوڑے کی تو فوجی بگوڑا ہے نا، صافی بگوڑے بھی ہیں جن کا ذکر ہم لوگ اکثر کرتے ہیں. جہاں پر ارشد شریف کی بات ہے، ارشد شریف آپ کو پتہ ہے کہ ایک اچھا اور معتبر اور ایک اچھا جانی پہچانی شخصیت تھی اس ملک کی صحافت کے اندر. ایز این اینکر ان کی بہت خدمات تھی. جب وہ کینیا میں گئے، کینیا کے اندر ان کا بے دردی کے ساتھ قتل ہوا. پاکستان سمیت ہر پاکستانی، ہر محب وطن نے ان کے قتل کی، ان کے جو ہے نا شہادت کے اوپر جو ہے وہ جو ہے افسردگی کا اظہار کیا، وہ غم کا اظہار کیا. وہ بڑا نیچرل ہے، یاد رکھیں. لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی جو ہے نا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی. ساری چیزیں پاکستان کے پیٹے ڈالنے کی کوشش کی. پاکستانی ایجنسیز، پاکستانی اداروں کے خلاف انہوں نے ایک منظم ایک کیمپین چلائی، پروپیگنڈا کیا. جب وہ ان کو کورٹ میں لے کے گئے تو کورٹ میں کینین گورنمنٹ کی آپ کو پتہ ہے رپورٹ پیش ہوئی ہے، جو کہ تقریباً 600-650 صفحات کے اوپر مشتمل تھی. اس کے اندر کسی بھی جگہ پہ عدالت نے کوٹ کیا اس کو کہ 600 سے زائد صفحات کی رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے، اس میں تو کسی جگہ پہ بھی کوئی آئی ایس آئی کا ذکر نہیں ہے. تو آپ نے کیسے یہ بے بنیاد الزامات لگا دیے؟ آپ نے کیسے ایک ملک کی اتنی بڑی تگڑی، اتنی مضبوط اور اتنی ریپیوٹڈ جو ایجنسی ہے اس کے حوالے سے آپ نے بات کر دی؟ تو اس کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں تھا، اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا، اس کے پاس ثابت کرنے کو کچھ نہیں تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان مخالف بیانیہ بناتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بیٹلی ایکسپوز ہوتے ہیں، وہ پھر ہوں گے بھی. اور ان کا مستقبل پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں. یاد رکھیں، نہیں پاکستان آنے والے نہیں ہیں، نہ انہوں نے پاکستان آ کے دوبارہ کوئی. اس معاملے میں تو یہ بگوڑا کافی ایکٹیو تھا. دیکھیں، یہ ہو گیا یا جو بھی ہوگا، جن کا ان کے ساتھ رابطے میں ہے، عمران ریاض اس کے ساتھ رابطے میں ہے، صابر شاکر اس کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ موہد پیرزادہ اس کے ساتھ رابطے میں ہے، شہباز گل اس کے ساتھ رابطے میں، یہ سارے کنیکٹڈ ہیں. یہ ایک پالیسی کے اوپر، ایک گیم کے اوپر سارے کام کر رہے ہیں، اور وہ گیم یہی ہے کہ ان کو ڈالرز ملتے ہیں. میں آپ کو اکثر ایک بات بتاتا ہوں کہ میں کہا جی پاکستان کے اندر صحافت کرتے ہوئے 20 سال مجھے بھی ہو گئے، اور شاید ان سے پہلے صحافت شروع کی ہے. عمران ریاض کو میں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، ایک کورسپونڈنٹ تھا ایک ایسے ٹی وی چینل کا، وہ بھی فیصل آباد سے، جس کی ہفتے میں شاید کوئی ایک خبر یا ایک ٹکٹ چلتا ہوگا. تو وہ آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی بیساکھیاں لی، وہ ان کے ساتھ ملے، انہوں نے ایک
منظم طریقے سے گیم پلان کا حصہ بنے اور پھر وہ پاکستان مخالف بیانیہ بنا کر جو ہے وہ آج ڈالرز کما رہے ہیں. یہ نہیں، اور بھی بہت سے لوگ. صابر شاکر یہاں سے کہتے ہیں خود کو محب وطن پاکستان، کتنے بڑا وہ صحافی تھا یا کتنا اس کی یہاں پر ریٹنگ تھی ہمیں بہتر پتہ ہے. جب جو پاکستان مخالف بیانیہ جس نے بنایا، جس نے پاکستان مخالف کانٹینٹ ڈیزائن کیا، جس نے پاکستان کے خلاف کوئی چیز کی حمایت کی، تو وہ اس کو ویوز بھی ملے، اس کے ڈالرز بھی آنا شروع ہوئے اور پھر اس کو فنڈنگ ہونا شروع ہوئی اور وہ پھر باہر بھاگ گئے. وہ ان کو تو ادھر پاکستان کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا. یہ آج زیادہ پرانی بات نہیں کروں، 10 سال پیچھے چل جائیں. ان کی حیثیت کیا تھی، ان کی اوقات کیا تھی، ان کے پاس تھا کیا. وہ دوسرا گنجا وجاہت سے وہ دیکھیں، وہ اس گنجے کو دیکھیں، وہ پاکستان کے اندر انہی اداروں کی سرپرستی سی، انہی کی چھتری کے نیچے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے پروگرامز اور اتنے بڑے وہ سٹار انہی سے بنا تھا، انہی نے بنایا تھا سٹار ان کو. تو وہ آج جا کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر یاد رکھیں، مستقبل اسی کا ہے جو پاکستان کے اندر ہے، عزت اسی کی ہے جو پاکستان کے اندر ہے، وقار اسی کا ہے جو پاکستان کے اندر ہے. جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے یا جو پاکستان سے باہر رہ کے اس وقت پاکستان مخالف، اس میں آفتاب اقبال بھی ہے، جو پاکستان مخالف بیانیہ بناتے ہیں یا پاکستان مخالف بات چیت کرتے ہیں، ان کا اس ملک کے اندر مستقبل کوئی نہیں ہے. اب وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جو ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی جگہ ملے گی. وہ آئیں گے یہاں پر، انہوں نے اپنی سیٹنگز باہر ہی کر لی ہیں. وہ بھارت سے پیسے لیتے ہیں، وہ اسرائیل سے پیسے لیتے ہیں، وہ امریکہ سے پیسے لیتے ہیں، وہ باقی اداروں سے، ان کی جو ہے نا ایجنسیز، ان سے پیسے لے کے اس ملک کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں. لیکن ناکام تھے، ناکام ہیں اور ناکام رہیں گے. ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. کوئی حکمت عملی بننی چاہیے. جس ایجنسی کا ذکر کرتے ہیں نا، یہ ISI کا، بھائی اس کو دنیا مانتی ہے. اس کی جو سوچ اور اس کی جو پلاننگ یا جو اس کی اپروچ ہے، اس کے آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں ہے وہ کہاں سے آپریٹ کرتی ہے، کیسے کرتی ہے. امریکہ، برطانیہ، بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تم کس باغ کی مرید ہے یار. کیسر تولی، بہت شکریہ. ناظرین، ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اور کیسر خان تولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.